اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کے طریقے کو اپنا لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محبوب کی سیرت کو اپنا لو، میرے محبوب کے رستے کو اپنا لو، صرف دنیا میں ہی کامیابی نہیں ملے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ تو کامیابی حضور کی سیرت کو اپنانے میں ہے، کامیابی حضور کے پیچھے چلنے میں ہے، کامیابی حضور کے طریقے کو اپنانے میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ غمی کے موقع پر ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی رہنمائی ہمیں حضور کی سیرت سے ملتی ہے۔ اور خوشی کے موقع پر ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، خوشی کو کیسے منانا چاہیے، اس حوالے سے بھی رہنمائی حضور کی سیرت سے ملتی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو اٹھا کے بندہ کہے کہ اس حوالے سے مجھے حضور کی سیرت سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ وہ ایسا خوبصورت نمونہ ہے، وہ ایسا حسین کردار ہے، وہ ایسی حسین سیرت ہے کہ ہر حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ خوشی کا موقع، شادی کا موقع، تو اس حوالے سے بھی اگر ہم سیرت رسول عربی پڑھ کے دیکھ لیں تو یہاں بھی حضور کی سیرت ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ نکاح کا جو عمومی حکم ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مخصوص حالات میں کبھی حکم واجب کا بھی ہو جاتا ہے، کبھی حکم فرض کا بھی ہے اور کبھی حکم حرام کا بھی ہے، لیکن وہ مخصوص حالتیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا۔ عمومی حکم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح فرمائی ہے، اور نکاح کرنے سے آدمی کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور نکاح اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر نکاح کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا کبھی بھی نکاح نہ فرماتے۔ حضور نے نکاح فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کرنے سے بندہ رب سے دور نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ صرف دنیا داری بھی نہیں ہے بلکہ یہ دین داری ہے۔ نکاح دنیا داری نہیں بلکہ دین داری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے فضائل بیان فرمائے، نکاح کی برکات کو حضور نے بیان کی ہے۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے مشکات شریف، اس کا ایک حصہ کتاب النکاح پر مشتمل ہے۔ کتاب النکاح میں پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب فرمایا ہے۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، سنیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خطاب فرمایا۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ میرے آقا نے نوجوانوں سے فرمایا
کہ تم میں جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ سنت ادا کرے۔ پھر آگے حضور نے اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ میرے آقا نے فرمایا نکاح کر لینے سے بندے کی نگاہ بھی پاک ہو جاتی ہے اور بندے کا کردار بھی پاک ہو جاتا ہے۔ نکاح کر لینے سے حضور فرماتے کہ نگاہ میں شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے، نگاہ میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اور صرف نگاہ ہی پاک نہیں ہوتی، صرف نظر ہی پاک نہیں ہوتی، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا کردار بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جو نکاح کر لیتا ہے وہ اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ اب جس کو حضور آدھا دین قرار دے رہے ہیں کیا وہ دنیا داری؟ حضور نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح دنیا داری نہیں بلکہ دین داری ہے۔ اس کے فوائد حضور بیان فرما رہے ہیں کہ فقط استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کر لیا ہے اس نے آدھا دین مکمل کر دیا۔ تو نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کرنے سے نظر محفوظ ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، نظر میں شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے، اور بندے کا کردار بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنے سے بندے کا آدھا دین بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ کہ نکاح کرنا ہو تو رشتہ داری کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اس معاملے میں بھی ہمیں رہنمائی حضور کی سیرت سے ملتی ہے۔ آیت میں نے پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور کی سیرت نمونہ ہے۔ ہم نے اپنے معاملات کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ نکاح کے معاملات میں ہر معاملے میں حضور کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ رشتے کا انتخاب کرنا ہو تو میرے آقا نے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اس کا مال دیکھا جاتا ہے کہ مالدار ہے یا نہیں، امیر ہے یا نہیں۔ دوسرا میرے آقا نے فرمایا والے حسبہا، جہاں مال دیکھا جاتا ہے وہاں ذات بھی دیکھی جاتی ہے کہ ذات کون سی ہے، برادری کون سی ہے، حسب نسب اس کا دیکھا جاتا ہے، باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا والے جمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، حسن دیکھا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والے دینہا، اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں حضور نے بیان فرمائی کہ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا مال، اس کی ذات، اس کی خوبصورتی اور اس کا دین۔ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ 4 چیزیں تو دیکھی جاتی ہیں لیکن ہم نے انتخاب کس چیز کا کرنا ہے؟
تو میرے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جب انتخاب کرنا ہے تو دیندار کا انتخاب کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر مال دیکھو گے، حسب نسب دیکھو گے، خوبصورتی دیکھو گے، تو یہ چیزیں بندے کو سرکشی میں مبتلا کرتی ہیں، گناہ میں مبتلا کرتی ہیں، تکبر میں مبتلا کرتی ہیں، تفاخر میں مبتلا کرتی ہیں۔ فاظفر بذات الدین، تو دیندار کا انتخاب کر، تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں فاظفر بذات الدین، دیندار کا انتخاب کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب ایمان سے بتائیں، ان چار چیزوں میں ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں؟ حضور نے تو یہ چار چیزیں بیان کر کے بتا دیا کہ انتخاب کس کا کرنا ہے، لیکن ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ پیسے والا ہے یا نہیں، ہم تو مال دیکھتے ہیں، اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ مالدار ہوگا، پیسے والا ہوگا تو بیٹی وہ آسانی سے زندگی گزار لے گی، سوکھی رہے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ پیسے کی بنا پر بیٹی کا رشتہ دیا، لیکن 2 مہینے بھی وہ رشتہ نہیں چل سکا، 2-4 مہینے بعد بیٹی پھر اپنے گھر آ گئی۔ ہم اگر پیسہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ ہے تو بیٹی سوکھی رہے گی، تو کیا پیسے والے نہیں دیکھ رہے کہ غریب ہے ہمیں اور مل جائے گی؟ ہماری تو یہی سوچ ہے نا کہ بیٹی یا سوکھی رہے گی، لیکن وہی پیسہ پھر آگے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، تکبر میں، سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ پیسے والا پھر رشتہ توڑتے ہوئے سوچتا نہیں، اسے پتا ہوتا ہے میں پیسے والا ہوں، مجھے اور مل جائے گا۔ یہ اپنے لیے مسائل تو ہم نے خود بنائے کہ جب ہم نے حضور کے انتخاب کو اپنا انتخاب بنائے ہی نہیں۔ جس کو حضور نے منتخب کیا ہم اس کو منتخب نہیں کرتے، ہم تو پیسہ دیکھتے ہیں، ہم خاندان دیکھتے ہیں مکان اچھا بنا ہوا ہے، 2-3 منزلہ کوٹھی بنی ہے، بیٹی خوش رہے گی، ذات حسب نسب اعلیٰ ہے یا خوبصورت ہے تو ہم اس چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ جس چیز کے انتخاب کا حضور نے حکم دیا اس کا تو ہم نے انتخاب کیا ہی نہیں، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ سرکشی میں مبتلا کریں گے، غرور اور تکبر میں مبتلا کریں گے، ہم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا، ان کو اپنا لیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی یونین کونسل میں جا کے دیکھ لیں، روزانہ کے کتنے کیس طلاقوں کے آ رہے ہیں، کس قدر یہ شرح بڑھ چکی ہے۔ کبھی ہم نے اس پہ بھی غور کیا ہے؟ جب ابتدا ہی ہم نے حضور کی سیرت سے رہنمائی لے کر نہیں کی تو پھر یہ پریشانیاں تو آنی، یہ مشکلات تو پھر آنی۔ آئیں سامنے بطور نمونہ حضور کی سیرت کو رکھیں۔ خوشحالی دینے والی ذات وہ رب کی ہے۔ جہاں ہم نے یہ رشتے دیکھے ہیں کہ پیسوں والے گھر میں گئے 2 مہینے رشتہ نہیں چل سکا، لیکن وہاں ہزاروں لاکھوں مثالیں ایسی بھی ہیں، انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں، ساری زندگی انہوں نے خوشی کے ساتھ گزار دی، رہے غریب لیکن ساری زندگی خوشی میں گزر گئی۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ انتہائی غریب تھے لیکن اللہ نے پھر ایسا کرم کیا ہے کہ ان کو رنگ لگ گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ رشتہ دیا جاتا ہے
یا دیا جاتا ہے تو اللہ کے بھروسے پر. بیٹی دی جاتی ہے تو کس کے بھروسے پہ؟ جس بیٹی پر کوئی غیر محرم کی نظر بھی نہیں پڑنے دیتا، وہی بیٹی اللہ کے نام پر کسی کے ساتھ بھیج دیتا ہے. بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر وہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے. تو جس نام کے ساتھ ہم بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں تو اس نام والے پر پھر دوسرے معاملات میں بھی بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ ذات خوشیاں دینے والی ہے. خوشیاں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. پیسوں سے آپ سہولتیں اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن دل کی خوشی رب کی طرف سے ہے. دل کا سکون اللہ کی طرف سے ہے. سہولتیں آ جائیں گی لیکن دل کی خوشی، دل کا سکون یہ جب اللہ عطا کرے گا تب ہی دل کو سکون مل سکتا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ رشتہ داری کے انتخاب کا. میرے آقا فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دیندار کا انتخاب کرو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. پھر جب شادی کا موقع آ جاتا ہے تو اس میں ہماری کتنی رسمیں ایسی ہیں جو ہندوانہ ہیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور ہم ان رسموں کو آج فرض سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ رسمیں نہ ادا کی تو شاید نکاح ہی نہ ہو. اور اس حوالے سے ہم قرض بھی لیتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں یہ رسمیں پوری کرنے کے لیے. مہندی کے نام پر کس قدر رب کے غضب کو طاقت دی جاتی ہے. آپ کسی معاشرے کا حصہ ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ مہندی کے موقع پر کیا کیا رسمیں ادا کی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. وہ ہندوؤں کی رسمیں تھیں، وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن رسمیں ہم نے آج تک ان کی باقی رکھی ہوئی ہیں. وہ چلے گئے لیکن ان کی رسمیں نہیں ہم نے جاننے دی. ان کی رسموں کو ہم اپنائے ہوئے. مہندی کے نام پر یہ جی مہندی لے کے جا رہے ہیں جی، اپنی جوان بیٹیاں ننگے سر گلیوں میں پھرا رہے ہیں، ہاتھوں میں موم بتیاں ہیں. یہ کیا ہے کہ دولہا کو لینے جا رہے ہیں، وہ ناراض ہو کے فلاں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو شادی کے موقع پر ناراض ہے تو اسے ناراض ہی رہنے دیں، شادی نہ کریں. اگر وہ نہیں راضی تو نہ کریں، جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر کر دینا. یہ کون سی رسم ہے؟ اسلام ایسی رسموں کی اجازت اور نہ اسلام میں ایسی رسموں کی کوئی گنجائش ہے. یہ ہندوانہ رسم ہے. اور پھر بے پردگی، ہماری اپنی بیٹیاں بہنیں، انہیں ہم ہاتھوں میں مہندی پکڑا کے، موم بتیاں پکڑوا کے گلیوں میں اور سڑکوں میں پھرا رہے ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیمرہ، وہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے، تصویریں بھی بنا رہا ہے. اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ ویسے ہم غیرت مند ہیں الحمدللہ، اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی نہیں. تو اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ جس وقت ہم خود گلیوں میں پھرا رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی موبائل جیب میں موبائل ہے، بلکہ آج کل تو دو موبائل ہے، ویڈیو بن رہی ہے، تصویریں بن رہی ہیں. اس وقت ہمیں یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی ویڈیو بن رہی ہے اور نامحرم بنا رہے ہیں، پتہ نہیں بعد میں وہ ان کا کیا کیا کریں گے. آج کل جدید دور ہے، ایسے ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، نیچے دڑ کسی کا ہے، اوپر سر کسی اور کا ہے. کچھ بھی اس دور میں ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے. بہت سے مسائل اسی وجہ سے جنم لے رہے ہیں کہ ہم خود احتیاط نہیں کرتے. آئیں
ان ہندوانہ رسومات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائیں. جس طرح آج ہم مہندی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں آپ نے اللہ کا قرآن بھی سنا ہے, حضور کی سبحانی بھی سنی ہے, حضور کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں. جس نیک کام کا آغاز اللہ کا قرآن پڑھ کے کیا جائے, اللہ اس کام میں خیر و برکت عطا فرما دیتا. جس کام کی ابتدا قرآن پڑھ کے کی جائے, نبی کا فرمان پڑھ کے کی جائے, حضور کی تعریفیں بیان کر کے کی جائے, اس گھر میں یقیناً اور اس کام میں بھی یقیناً اللہ خیر و برکت عطا فرماتا ہے. آئیں آج عہد کریں, اگر اللہ نے آئندہ ہمیں زندگی میں یہ موقع دکھایا تو ہم ہندوانہ رسمیں ادا کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائیں گے. کتنی خوبصورت مثال ہمارے سامنے آئی ہے کہ خوشی کا موقع ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی ہوئی ہے. اس رب کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی میں خوشی کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. اور اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا. شکر ادا کرنے سے اللہ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو اگر اللہ یہ موقع دے بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو تو اس موقع پر ہندوانہ رسمیں نہیں اپنانی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا ہے. پھر بارات جب آتی ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے. بارہا جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہم اس وقت بھی ایک بہت بڑی سمجھیں کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں. اپنی جوان بیٹیاں بہنوں کو کھڑا کر دیتے ہیں بارات کے استقبال کے لیے. آپ سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں, ایک بات تو مجھے بتائیں, کیا ہم بارات کا استقبال نہیں کر سکتے؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنی بہنوں بیٹیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں ہاتھوں میں پھول دے کر؟ کیا ہم استقبال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دولہے کو پھول اس پر نہیں پھینک سکتے؟ کیا ہم ہار نہیں پہنا سکتے؟ کیا ہم دودھ نہیں پلا سکتے؟ کیوں ہم اپنی غیرت کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں؟ ابھی میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں, لیکن اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, خدا را اس پہ غور کریں. گھر میں بارات آئے خود مرد استقبال کریں. دلہے کو دودھ پلانا ہے تو مرد بھی پلا سکتے ہیں. گھر کا کوئی بڑا فرد وہ دودھ پلائے. ہاں عورتیں استقبال کریں, وہ عورتوں کا استقبال کریں. جہاں خواتین آتی ہیں وہاں ان کا استقبال کریں, لیکن خدا را اپنے آپ کو اس سے بچائیں, اس رسم سے اپنے آپ کو بچائیں. اس وقت آپ کی نظر نہیں ہوتی, ورنہ کتنے غیر محرم ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہماری جوان بہنوں بیٹیوں کی, اور پھر اوپر سے تماشا یہ ہے کہ میک اپ کیا ہوا ہے, دوپٹہ سر پہ بھی نہیں ہے. اس قدر بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو خدا را بار بار میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کریں, اپنے معاملات کو درست کریں. اگر ہم ان معاملات کو درست کریں گے تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ. ویسے ہم اپنے نقصان کا کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے اس کام کی طرف جس میں ہمارا نقصان ہوتا ہو, لیکن یہاں ہم پتہ نہیں کیوں
جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ بھائی، وہ باپ، اس کے سامنے بیٹی بہن موجود ہے، سر عام بے پردہ ہے، سر سے دوپٹہ بھی اتارا ہوا ہے، نہ بھائی کی غیرت جاگتی ہے نہ باپ کی غیرت جاگتی ہے. خدا را ہماری کامیابی فیشن اپنانے میں نہیں، ہماری کامیابی حضور کے طریقے کو اپنانے میں ہے. فیشن میں ہماری کوئی عزت نہیں، ہماری عزت رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے میں ہے. دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ملے گی اور حشر کے میدان میں بھی عزت ملے گی. اس لیے فیشن نہ دیکھیں فیشن کیا چل رہا ہے، دیکھیں اسلام کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی سیرت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، حضور کا کردار ہمیں کیا بتا رہا ہے. آج ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر شادی کے موقع پر اسلام نے مرد پر صرف 2 خرچے رکھے ہیں. کتنے خرچے؟ 2. باقی اس کے علاوہ جتنے اخراجات ہیں وہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، وہ ہم نے خود اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے. اسلام نے صرف 2 خرچے مرد پہ رکھے ہیں، ایک حق مہر اور دوسرا ولیمہ. یہ 2 اسلام کے احکامات ہیں. حق مہر نکاح کے موقع پہ ادا کرنا ہے، یہ واجب ہے، اور دوسرا ولیمہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور حضور نے اس کے بارے میں حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اولم ولو بشاۃ، فرمایا ولیمہ کرو بے شک ایک بکری سے ہی کرو، نکاح کا ولیمہ کرو. یہ حضور کا حکم بھی ہے. تو ولیمے کا خرچہ اور حق مہر کا خرچہ یہ اسلام نے مرد پہ رکھا ہے. باقی ہم نے جتنی رسمیں جتنے اخراجات ہیں وہ ہم نے اپنے بنائے ہیں. اور آج انہی کی وجہ سے ہمارا یہ شادی والا معاملہ بھی مشکل ہو گیا. اتنے زیادہ ہم نے اخراجات بنا لیے، اتنی رسمیں بنا لی کہ ان کو ادا کرتے کرتے بندہ قرض کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی پھر وہ اس قرض سے باہر نہیں نکل سکتا. 2 مہینے گزرتے ہیں تو وہ قرض دار دروازے پہ دستک دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی رسم و رواج کو چھوڑیں، حضور کی سنت کو اپنائیں، اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں. آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ذرا دل کے کانوں سے اس حدیث کو سنیں. اور یہ حدیث ولیمے کے بارے میں ہے. حدیث سنیں اور پھر ہم اپنا طرز عمل دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ. میرے آقا نے فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. بدترین کھانا، حیران ہو گئے سارے. بدترین کھانا حضور فرماتے ہیں ولیمے کا کھانا. کیا ہر ولیمے کا؟ نہیں. آگے حضور نے یہ بھی بیان کیا کہ کون سے ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے. یدعا لہل اغنیاء ویترک الفقراء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اب اس حدیث کو سامنے رکھیں اور ہم اپنا طرز عمل دیکھیں. کبھی ہم نے ولیمے کے موقع پر کسی غریب کو بلایا؟ ہم تو قریب بھی نہیں آنے دیتے. ڈنڈے سوٹے لے کے ادھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، جو نزدیک آئے بگا دیتے ہیں. اگر کسی غریب کو ہم نے بلایا نا تو غریب کی وجہ سے نہیں بلایا، ہم نے اپنی دوستی، اپنے تعلق،
یا رشتہ داری کی وجہ سے بلایا ہوتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے یا ہماری برادری کا ہے یا میری دوستی ہے اس کے ساتھ. ہم نے ان وجوہات کی بنا پر تو غریب کو بلایا ہے، لیکن ایسے غریب ہم نے اس کو دعوت نہیں دی. اور جس غریب کو بھی ہم نے بلایا وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ برتن کی وجہ سے ہی بلایا ہے. ہم نے بخشنا اسے بھی نہیں. اگر اسے بلا لیا ہے تو جائے گا وہ بھی کوئی دے گے. بغیر دیے ہم اسے بھی جانے نہیں دیتے. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ حضور کا فرمان کیا ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، اللہ موقع دے ولیمہ کرنا ہو، جہاں اپنی برادری کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب 200 400 500 بندہ بلائیں، وہاں کوئی 5-10 غریب ایسے بھی بلا لیں کہ جن کے ساتھ کوئی برتن نہیں رکھنا، جن سے کوئی لینا نہیں بلکہ انہیں دینا ہے. انہیں کھانا کھلا کے ان کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ ہماری محفل میں آئے ہیں اور ہمیں عزت بخشی ہے. دعا آپ کو وہ دیں گے، وہ 5-10 جو ہوں گے نا وہ دعا دیں گے. جنہوں نے 1000 دینا ہے وہ دعا نہیں دیں گے. انہیں تو پتا ہے میں نے 500,000 دینے، تو 5 10 15 جتنی آپ کی گنجائش ہو، صرف ان لوگوں کو بلائیں جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری یا تعلق یا دوستی یا برادری نہیں، صرف اس لیے کہ وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، وہ میری خوشی میں شریک ہو جائیں تو مجھے دعا دیں گے. ان سے صرف دعا لینے کی غرض سے انہیں بلائیں. اگر خدمت وہ کرنا بھی چاہیں تو ان کا شکر ادا کریں کہ آپ مجھے صرف دعا دیں. میں نے آپ کو صرف دعا کے لیے ہی بلایا. خدا را کبھی ایسا کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا دل کو سکون کتنا ملتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئیں اس نمونے کو اپنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کے معاملات حضور کی سیرت کے مطابق رکھیں. دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی